لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 کہ جس کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا، اس آیت میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسانوں کو، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی اور ہم نے انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں. ان کے اندر اتنی کیپیسٹی دی کہ وہ چاہیں تو خشکی میں بھی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور چاہیں تو تری میں بھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. اس کے بعد پروردگار عالم آگے یہ ارشاد فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق میں سے غذائیں فراہم کی، پاکیزہ رزق انہیں عطا کیے اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات میں فضیلت دی، برتری دی. عزیزان محترم، یہ خداوند عالم کا کرم خاص ہے ہم انسانوں کے اوپر کہ پروردگار عالم کی دیگر بھی مخلوقات ہیں، مگر پروردگار عالم نے اگر سب سے زیادہ برتری کسی کو دی، سب سے زیادہ فوقیت کسی کو دی، افضلیت کسی کو دی تو وہ ہے ذات بشر، وہ ہے انسان کہ جس کے سر پر پروردگار عالم نے اشرفیت کے تاج کو سجا دیا. آپ دیکھیں کہ اس سرزمین پر کتنی مخلوقات زندگی گزار رہی ہیں، چاہے وہ ایک ننھی منھی سی چیٹی ہو، چاہے وہ ایک بھاری بھرکم حیوان یعنی ہاتھی ہو، چاہے کوئی ایسا پرندہ ہو کہ جو زمین پر اتر ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی ایسی مخلوق ہو جو ہوا میں اڑ نہیں سکتی، لیکن یہ سارے ہی لوگ، ساری ہی مخلوقات اپنے اپنے حصے کا رزق پا رہے ہیں. وہ اندیکھے ہاتھ اس سرزمین پر سب کی پرورش کر رہے ہیں، سب کو پال رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر ایک مخلوق کی غذا الگ ہے، غذا مختلف ہے. کوئی گوشت خور ہے، کوئی سبزی خور ہے، کوئی نجاست خور ہے، کوئی زمین پر نہیں چل سکتا، کوئی زمین پر زندگی نہیں گزار سکتا، تو کوئی ایسا ہے کہ جو پانی میں سانس نہیں لے سکتا، کوئی ایسا ہے کہ جو ہوا میں بلند نہیں ہو سکتا، تو کوئی ایسا ہے کہ جو زمین پر نہیں آ سکتا. لیکن وہ پروردگار عالم کہ جس نے انسانوں کے اندر اتنی کیپیبلٹی رکھی، اتنی صلاحیتیں انسان کو دیں، اتنی فضیلت انسان کو دی کہ واحد انسان ایک ایسی مخلوق اللہ کی ہے کہ جو ہر کچھ اس دنیا میں انجام دے سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کی سرشت، اس کی ذات ایسی ذات بنائی ہے کہ وہ جو چاہے اس دنیا میں انجام دے سکتا ہے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جب انسان کو اس دنیا میں اشرف بنا کر بھیجا تو فقط اسے بھیج نہیں دیا، بلکہ ظاہر ہے جب اسے اس دنیا میں بھیجا تو انسان ابھی ناآشنا ہے، وہ نہیں جانتا کہ ہمیں اس دنیا میں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب کو بھیجا اور اس کتاب کی تفسیر کرنے کے لیے اور
اللہ نے جتنے قوانین بنائے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کا بھی انتخاب کیا تاکہ انسان کسی بھی زمانے میں ہدایت سے خالی نہ رہے. کوئی ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے کل آخرت میں انسان کہے کہ پروردگار ہم تو ہدایت کے محتاج تھے, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے. اسی لیے اس پروردگار عالم نے ہر دور میں اپنے کسی نہ کسی ہادی و رہنما کو بھیجا اور یہ فرما دیا کہ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے راہ راست کی تمہیں ہدایت کر دی. اب یہ تمہارے اوپر منحصر کرتا ہے کہ چاہے تم شکر گزار بن جاؤ یا چاہے تم کفر اختیار کر لو. عزیزان محترم, جیسا کہ میں نے یہ بیان کیا کہ پروردگار عالم نے ہر زمانے میں ہادی و رہنما کو بھیجا, تو غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس زمانے میں جس ہادی کو بھیجا تو اس زمانے کے مطابق بھیجا. یعنی پروردگار عالم نے ہر دور میں ہر زمانے میں ویسے ہی ہادی و رہنما کا انتظام کیا جیسی زمانے کو ضرورت تھی. جس کا زمانہ نیازمند تھا ویسی ہی کتاب بھیجی, ویسا ہی قانون بنایا کہ جس کا معاشرہ منتظر تھا, جس کی معاشرے کو نیڈ تھی, ضرورت تھی. کہ پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ جس زمانے میں اسلام کے نام پر کفر کی تبلیغ ہو رہی تھی. حلال محمدی حرام محمدی میں مخلوط ہو رہا تھا, حرام محمدی حلال محمدی سے متحد ہو رہا تھا. اس دور میں پروردگار عالم نے ایک ایسے ہادی و رہنما کا انتظام کیا کہ جس کے لیے آج پوری دنیا یہ کہنے پر آمادہ ہے کہ اے وارث آدم تم پر سلام, اے نوح کے وارث تم پر سلام, اے صبر خدیجہ تم پر سلام. اور امت کی بات چھوڑیں, جب رسول رحمت للعالمین ان کے در پر آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے یزید کے سامنے اتنا بڑا اعلان کر دیا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا, کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا انسان, مجھ جیسا یعنی کیسا؟ یعنی حق پہ چلنے والا, یعنی پاکیزہ سیرت, پاکیزہ کردار, رسول کی آغوش کا پالا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے کہ جو اس قدر گناہ میں ڈوبا ہے, جو باطل کے راستے پر جا رہا ہے, جو اسلام کو مٹانے کا منشا رکھتا ہے. حسین تجھ جیسے کے راستے پر کبھی نہیں چل سکتا. یہ وہ ہادی برحق ہے کہ جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا. یہ وہ قاری قرآن ہے کہ جس نے نوک نیزہ پر بھی قرآن مجید کی تلاوت کی. یہ وہ پاسبان شریعت ہے کہ جس نے آخری سانس تک امر و نہیں کا تقاضا کیا, امر و نہیں کے درس دیے دشمنوں کو بھی کہ شاید یہ راہ راست پر آ جائیں. ایسا شجاع ترین امام کہ جب پروردگار عالم کے حکم سے امام نے جنگ شروع کی, لیکن جیسے ہی آواز غیبی آئی کہ اے حسین تلوار کو نیام میں رکھ لو, تو خدا کی اطاعت کر کے فوراً ہی امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا. ایسا سجدہ گزار کہ جس نے زیر خنجر سجدہ کیا, ایسا عبادت شعار کہ جس نے برستے ہوئے تیروں میں نمازیں ادا کی, ایسا مساوت کا علم بردار کہ جس نے اگر اپنے زانوں پر علی اکبر و عباس کے سر کو رکھا تو وہیں جون و حر کے سر کو بھی اپنے زانوں پر رکھا. ایسا مساوات کا علم بردار یہ امام حسین کی شخصیت تھی. اور وہ حر کہ جو امام حسین کو کربلا میں گھیر کر لایا, جب اسے اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس ہوئی اور جب وہ معافی کے انٹینشن سے امام کے پاس آیا تو امام نے اسے گلے لگا لیا اور معاف کر دیا. یہ وہ حسین ہے کہ جس نے حر کو حقیقی حر بنا دیا. اور پھر جب ایک وہ وقت آیا کہ ابھی امام حسین دنیا میں آئے ہیں اور ایک وہ فرشتہ کہ جس کو ہم سب فطرس کے نام سے جانتے ہیں, اس سے ایک چھوٹی سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے بالوں پر چھین لیے گئے. زمین کے جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے میں پڑا ہے. عزیزان محترم, ایک کم 1,24,000 انبیاء آ گئے, لیکن فطرس نے کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے لے چل. لیکن نہ جانے اس دن ایسا کیا ہوا کہ جبرائیل کے آنے کا انداز دیکھ کر
فطرس یہ پوچھ بیٹھے کہ کہاں جا رہے ہو۔ فطرس کا یہ پوچھنا تھا کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ حسین دنیا میں آئے ہیں۔ خدا کی قسم فطرس نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ کون حسین، کیونکہ اگر فطرس یہ سوال کر دیتا کہ کون حسین تو اعتراض کھڑا ہو جاتا کہ ملک کو حسین کی شناخت نہیں، ملک کو حسین کی معرفت نہیں۔ غرض کہ آپ سب کو یہ واقعہ معلوم ہے، مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا کہ فطرس کو کس طرح سے لے کر آیا گیا، اور رسول نے جب حکم دیا کہ فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کرو تو ادھر فطرس کا امام حسین کے جھولے سے مس ہونا تھا اور فطرس کے بالوں پر واپس آ گئے، اور جیسے ہی فطرس کے بالوں پر واپس آئے تو فطرس آسمان کی طرف چلا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ من مثلی انا عتیق الحسین، کہ میرے جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جب امام حسین نے دیکھا کہ میری نانا کی امت کی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اب قیام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین اسلام کے تمام قوانین، تمام شریعت پامال ہو رہی ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو ترک کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو میں کسی سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی پر ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے اس وطن کو ترک کر رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں۔ یعنی مدینے سے نکلتے وقت امام حسین نے اپنے مقصد کو بتا دیا کہ دیکھو میرے نکلنے کا مقصد، میرے قیام کا مقصد کیا ہے۔ تو بس جب امام حسین کی اتنی بڑی قربانی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر سنتیں پامال ہو رہی ہوں، حق بیانی نہ ہو رہی ہو، باطل کا پرچم لہرا رہا ہو، اس وقت یہ حسین قیام کرے، تو پھر حسین کے ماننے والوں پر بھی یہ واجب ہے کہ جب وہ یہ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بھی وہی ماحول ہو کہ حق اور باطل مخلوط ہو گئے ہوں، ممبروں سے حق کے بجائے باطل بیان کیا جا رہا ہو، امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو نہ بتایا جا رہا ہو، بلکہ ایسی باتیں ڈیلیور کی جا رہی ہوں جس سے عوام کی اصلاح نہ ہو سکے، تو پھر یہاں پر بھی ہر فرد پر عیناً واجب ہے، انڈیویجولی واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو اور اس چیز کے اوپر اعتراض کرے، کیونکہ امام حسین کا مقصد یہی ہے۔ تو جب امام حسین کا مقصد یہ ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین کے عزادار کا مقصد امام حسین سے جدا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ امام حسین نے تو مدینے سے نکلتے وقت ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو میں کسی فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، امام کا یہ جملہ کہ میں فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، لہٰذا اب اگر آج ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی مجلس میں یا امام حسین کے نام پر کسی قسم کا فساد کھڑا کیا جا رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اعتراض کریں، ہم اس کو روکیں، کیونکہ امام کا مقصد یہی ہے۔ اور امام حسین نے جب شریعت محمدی کو پامال ہوتے دیکھا تو امام نے قیام کیا اور امام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اس طرح سے مجبور کر دیا گیا کہ فقط امام حسین نے تن و تنہا مدینہ نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب، آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی، حتیٰ کہ گھر کی خواتین کو بھی امام حسین کربلا لے کر چلے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی ذات کو ہم فقط ایک امام ہونے کے ذات سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ امام ایک امام ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کے بابا بھی ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں تو کسی کے چچا ہیں، کسی کے دوست ہیں، کسی کے سید و سردار ہیں۔ اور جب یہ شخصیت روز عاشوراء میدان قتال میں آئی ہے تو وہ رشتے جو امام حسین علیہ السلام سے متصل تھے وہ تڑپ کر رہ گئے، اور امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا اتنا پردرد ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہم اگر اس مثال سے سوچیں تو ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم اپنے شہر کو چھوڑیں یہ سوچ کر کہ اب ہم واپس اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ پائیں گے، ہم اب واپس اپنے اس گھر کو نہیں دیکھ پائیں گے، ہم اپنے شہر کی ان گلیوں میں نہیں آ پائیں گے۔
ہم اس مقام پر نہیں آ پائیں گے کہ جہاں پر ہمارے اعزاء و اقربا کی قبریں بنی ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیا گزری ہوگی اس حسین کے دل پر، مگر وہ حسین جو شریعت کا پاسدار تھا، کہ جس نے خدا کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور مدینے کو چھوڑ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو اس سے پہلے آپ قبر رسول پر آئے، اور قبر رسول پر آ کر امام حسین نے بے حد گریہ کیا اور فرمایا اے نانا، آپ کی امت نے وفا نہ کی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر پر آئے اور آ کر گریہ کیا اور فرمایا اے بھیا، آج کے بعد یہ حسین آپ کی قبر پر چراغ جلانے نہ آ سکے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس دکھیاری ماں کی قبر پر آئے اور اس دکھیاری ماں کو الوداع کہا۔ عزاداروں، لیکن یہ دکھیاری ماں وہ ہے کہ جس نے امام حسین کو لحد سے فقط خدا حافظ نہیں کیا، بلکہ جس وقت روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آئے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے اس دکھیاری ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور ایک صدا جو کربلا میں گونجی کہ اے میرے حسین، میری آغوش میں آ جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔